واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 48 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ میرا ایک وہم تم کس طرح ختم کر سکتے ہو؟ لڑکی نے ایک روز یوکلس سے کہا، جو سلطنت یا بادشاہی تم قائم کرنے آئے ہو وہ ہو گئی تو پھر تم شہزادے بن جاؤ گے اور مجھے بھول جاؤ گے۔ تمہارے سامنے تو میری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یوکلس نے اسے الفاظ میں نہیں اپنے ساتھ لگا کر عملاً یقین دلایا کہ وہ اسے کبھی نہیں بھولے گا اور کتنا ہی اونچا کیوں نہ چلا جائے اس کے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ یوکلس نے اپنے ایک ہی بازو میں لڑکی کو اتنی شدت سے بھیجا جیسے اس کی پسلیاں توڑ ڈالے گا۔ ناظرین، انتھونیس نے جنگ کی ابتدا کی جو رات مقرر کی تھی، اس رات قبائلیوں نے بغیر کسی دشواری کے ان مجاہدین پر قابو پا لیا جو قلعے میں موجود تھے۔ وہ جہاں جہاں رہتے تھے وہاں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اس کام کے لیے جو قبائلی منتخب کیے گئے تھے وہ انتھونیس اور روتاس کی ہدایت اور ریہرسل کے مطابق پہنچے اور ان مجاہدین کو مقابلے کی مہلت ہی نہ دی۔ ان سب کو ایک بڑے مضبوط دروازے والے مکان میں بند کر دیا گیا۔ شہر کے صدر دروازے پر دو مجاہدین ڈیوٹی پر رہتے تھے۔ انہیں کسی طرح پتہ چل گیا کہ شہر میں بغاوت ہو گئی ہے اور ان کے ساتھی پکڑے گئے ہیں۔ یہ دونوں وہاں سے نکلنے لگے تو ان پر چند ایک قبائلیوں نے حملہ کر دیا۔ دونوں نے جم کر مقابلہ کیا، زخمی ہوئے لیکن وہاں سے نکل آئے۔ وہاں سے 3 میل دور ایک بستی تھی، وہاں پہنچے اور 2 گھوڑے لے کر ان پر سوار ہوئے اور گھوڑے دوڑا دیے۔ تقریباً 20 میل دور کنسرین کا شہر تھا۔ خالد بن ولید اس وقت تک کنسرین میں تھے۔ یہ ایک مضبوط قلعہ تھا اور خاصا وسیع و عریض شہر تھا۔ یہ رومیوں سے خالد بن ولید نے چھینا تھا اور انہیں بھگایا تھا۔ دونوں مجاہد زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پہنچے اور خالد بن ولید کو اطلاع دی کہ بغاوت ہو گئی ہے۔ خالد بن ولید نے ایک قاصد سپہ سالار ابو عبیدہ کو پیغام دینے کے لیے بھیج دیا اور اپنا لشکر فوراً تیار کر کے حلب کی طرف روانہ ہو گئے۔ خالد بن ولید کی پیش قدمی تیز و تند طوفان کی طرح ہوا کرتی تھی۔ ان کی رست اونٹوں پر اور بیل گاڑیوں پر پیچھے آ رہی جس کی طرف خالد بن ولید کی ذرا سی بھی توجہ نہیں تھی۔ وہ تو بھوکے پیاسے بھی اپنے ہدف پر پہنچنا چاہتے تھے۔ یہ گھڑ سوار لشکر جب حلب پہنچا تو خالد بن ولید جیسے تاریخ ساز سالار نے بھی محسوس کر لیا کہ اس قلعے کو آسانی سے سر نہیں کیا جا سکے گا۔ مشہور تاریخ دان واقدی لکھتا ہے کہ دور دور کے قبائل کے لڑنے والے لوگ بھی حلب میں اکٹھا ہو گئے تھے اور بروقت مسلمانوں کو پتہ نہ چل سکا۔ انہوں نے انہیں غور سے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ مسلمان انہیں پناہ گزین سمجھتے رہے اور یہ خیال رکھا کہ انہیں رہائش اور روٹی ملتی رہے اور کوئی محرومی اور محتاجی محسوس نہ کرے۔ اب یہی لوگ چاروں طرف دیواروں پر اس طرح کھڑے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں کمانیں اور بعض کے پاس پھینکنے والی برچیاں تھیں۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کے درمیان سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی تھی۔ خالد بن ولید کے لشکر کی تعداد 4000 تھی۔ خالد بن ولید نے دیواروں پر کھڑے قبائلیوں پر تیر پھینکے لیکن دیواروں سے جو تیر آئے ان کے سامنے اپنے تیر انداز ٹھہر نہ سکے۔ خالد بن ولید نے سپہ سالار کی طرف ایک قاصد اس پیغام کے ساتھ دوڑایا کہ مزید لشکر کی ضرورت ہے کیونکہ قلعہ بھی مضبوط ہے اور دفاع اور زیادہ مستحکم اور مہلک ہے۔ ابو عبیدہ نے سالار ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ کو 5000 گھڑ سوار کے ساتھ حلب پہنچنے کا حکم دیا۔ یہ لشکر بڑی تیزی سے روانہ ہو گیا۔ خالد بن ولید قلعہ توڑنے اور سر کرنے کی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے جاں باز گروہ بنا رکھے تھے۔ تاریخ اسلام کا یہ عظیم سپہ سالار محاصرے کو تول دینے کا قائل نہیں تھا۔ واقدی نے لکھا ہے کہ محاصرہ بہت طویل ہو گیا تھا۔ 2 یورپی مورخ لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید اس قدر غیظ و غضب میں تھے کہ انہوں نے محاصرہ طویل نہ ہونے دیا بلکہ ایسی چال چلی جن سے عیسائی قبائل ان کے پھندے میں آ گئے۔ انتھونیس نے یہ حرکت کی کہ محاصرے کے تیسرے چوتھے ہی روز ان تمام مجاہدین کو قلعے کی دیوار پر پہلو بپہلو کھڑا کر دیا جنہیں ایک رات سوتے میں پکڑ کر قید کر دیا گیا تھا۔ سب کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے دیوار پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ محاصرہ فوراً اٹھا لو، ہم زیادہ انتظار نہیں کریں گے۔ ان میں سے پہلے 10 آدمیوں کے سر کاٹ کر تمہاری طرف پھینک دیں گے۔ محاصرہ پھر بھی نہ اٹھایا گیا تو مزید 10 آدمیوں کے سر کاٹ کر باہر پھینکے جائیں گے۔ محاصرہ نہیں اٹھانا، ایک قیدی مجاہد نے بڑی ہی بلند اور پرجوش آواز میں کہا، ہمارے سر کٹ جانے دو، ہم گھروں سے اللہ کی راہ میں سر کٹوانے ہی نکلے ہیں، محاصرہ نہ اٹھانا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، قلعہ توڑ لوگے۔ تمام قیدی مجاہدین نے جن کی تعداد کم و بیش 100 تھی نعرے لگانے شروع کر دیے۔ وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ محاصرہ نہ اٹھانا، ہمارے سر کٹ جانے دو۔ قیدی مجاہدین کے جذبے، ایثار اور جوش و خروش نے باہر والے مجاہدین کو آگ بگولا کر دیا۔ یہ تو سالاروں کا
کا کمال تھا کہ انہوں نے مجاہدین کو اپنے قابو میں رکھا، ورنہ وہ تو اس قدر جوش میں آ گئے تھے کہ سب کے سب قلعے پر ہلہ بول دینے کو تیار ہو گئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تیر انداز اوپر دیواروں پر تیر پھینکتے رہیں اور وہ دروازے توڑ لیں گے یا دیواروں میں کہیں شگاف ڈالیں گے۔ خالد بن ولید اور عیاض بن غنم ہوش مند سالار تھے، وہ جذبات کے جوش سے نہیں جنگی فہم و فراست سے کارروائیاں کرتے تھے۔ ایک دو دنوں کی کوششوں کے بعد خالد بن ولید نے شہر کے اندر افراتفری پھیلانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ فلیتے والے تیر شہر کے اندر پھینکنے شروع کر دیے۔ یہ آگ لگانے والے تیر تھے، انہیں دیواروں کے اوپر سے اندر تک پہنچانا آسان نہیں تھا، لیکن شہر کی ایک طرف کچھ بلند جگہ مل گئی جس پر تیر انداز کھڑے ہو کر تیر اندر پھینک سکتے تھے۔ بعض تیر انداز درختوں پر چڑھ گئے اور وہاں سے آگ والے تیر اندر پھینکنے لگے۔ یہ تیر کچھ زیادہ اثر انداز نہیں ہوئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ آبادی دیواروں سے اتنی دور تھی جہاں تک تیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ایک میدان میں خیمے لگے ہوئے تھے۔ دونوں سالاروں خالد بن ولید اور عیاض بن غنم کو قلعے کے اندر کے حالات کا تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اگر کوئی مسلمان جاسوس تھا بھی تو وہ باہر نہیں آ سکتا تھا، اور باہر سے کسی کو قبائلی عیسائیوں کے بحروب میں اندر نہیں بھیجا جا سکتا تھا۔ دیواروں پر جو قبائلی تیر اور کمان اور پھینکنے والی برچیاں لیے کھڑے رہتے تھے وہ روز اول کی طرح جوش و خروش میں معلوم ہوتے تھے۔ خالد بن ولید نے اپنے نائب سالاروں سے اور ایک دو مرتبہ مجاہدین کے پورے لشکر سے کہا تھا کہ حلب کو اپنا ہی شہر سمجھو۔ ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے خالد بن ولید نے پراعتماد انداز میں کہا تھا کہ شہر میں کوئی تربیت یافتہ اور تجربہ کار فوج نہیں، یہ لوگ فردن لڑنا جانتے ہیں یا ہجوم کی صورت میں ہلہ بول سکتے ہیں، لیکن محاصرے میں ٹھہرنا اور محاصرہ توڑنا ان کے بس کی بات نہیں، بلکہ ان لوگوں کو اپنے بس میں سمجھو اور تھوڑے ہی عرصے بعد یہ ہتھیار ڈال کر ہماری اطاعت قبول کر لیں گے یا کوئی ایسی حماقت کر بیٹھیں گے جو ان کی شکست کا باعث بنے گی۔ خالد بن ولید کو یہ معلوم نہیں تھا کہ محصورن کی قیادت رومی فوج کے ایک بھگوڑے جرنیل کے ہاتھ میں ہے اور اس کا نائب اور معاون رومی فوج کا ہی ایک افسر ہے جو سپہ سالار ابو عبیدہ کی قید میں رہ کر گیا ہے۔ مسلمان سالاروں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہرقل کی ایک بیوی بھی ہے جو ایران کے شاہی خاندان کی عورت تھی اور ہرقل کے شاہی خاندان میں دھوکے سے داخل ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے یہاں تو جہاد کا جذبہ اور دین و ایمان تھا اور ان کا اپنا کلچر تھا جس سے وہ ذرا سا بھی نہیں ہٹتے تھے۔ اس کے مقابلے میں قلعے کے اندر جو رومی قیادت تھی اس کا اپنا کلچر اور اپنا کردار تھا جسے وہ لوگ اپنی ضرورت اور اپنے مفادات کے مطابق دستبردار ہو جایا کرتے تھے۔ قلعے کے اندر کے حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ انتھونیس اور روتاس تو جیسے راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے۔ ان کے لیے یہ ایک قلعے یا ایک بڑے شہر کی لڑائی نہیں تھی بلکہ ان کی زندگی اور موت کی لڑائی تھی۔ انتھونیس کا یہ عزم بھی تھا کہ وہ ایک عیسائی سلطنت کی بنیاد رکھے گا اور الجزیرہ کے قبائلی عیسائیوں کو ایک جنگی طاقت کی صورت میں منظم کرے گا۔ اس عزم کی تکمیل کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ حلب کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ روتاس اس کا دستے راست بن گیا تھا۔ ہرقل کا بیٹا یوکلس بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن وہ نوجوان تھا اور ایک بازو سے معذور بھی۔ وہ ایک ہاتھ سے لڑنا جانتا تھا، قیادت کے قابل نہیں تھا، پھر بھی وہ اپنے آپ کو جرنیل ہی سمجھتا تھا۔ اپنی اس حیثیت کو وہ اپنا حق سمجھتا تھا کیونکہ وہ شاہ ہرقل کا بیٹا تھا۔ وہ بھی دن رات بھاگتا دوڑتا رہتا تھا اور جب سے حلب محاصرے میں آیا تھا اس رومی نوجوان نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ دیوار پر جاتا یا نیچے شہر میں گھوم پھر رہا ہوتا تو چند ایک آدمیوں کو اکٹھا کر کے انہیں بتاتا تھا کہ وہ یسوع مسیح کی سلطنت کے قیام کے لیے لڑ رہے ہیں، اس لیے آخر فتح ان کی ہوگی۔ اس طرح وہ جوشیلی اور جذباتی باتیں کر کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا رہتا تھا۔ وہ کئی راتیں اپنی ماں کے پاس نہیں جاتا تھا۔ عام طور پر قلعے کے صدر دروازے کے اوپر جو کمرے بنے ہوئے ہوتے تھے ان میں سے کسی کمرے میں سو جاتا تھا۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو، قسط نمبر 49 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔